السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. جزاک اللہ خیر. چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں. نبی محمد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے ایک مبارک فرمان رحمت نشان سے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الدعائل میں حدیث نمبر 66، اور یہ حدیث جامعہ ترمذی میں کتاب البر میں ہے حدیث نمبر 16. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق کے لیے مرضفل نہیں ہے، رحیم نہیں ہے، جو اللہ کے مخلوق پہ رحم نہیں کرتا، اس کو اللہ کی طرف سے قیامت کوئی رحم نہیں ملے گا، یعنی اس پہ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا. اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اللہ رضت کی مخلوق پہ رحم کرنا چاہیے. رحم ان دا سینس کہ جہاں بھی ہم کر سکے، جو بھی ہمارے ہاتھوں میں ہو، مخلوق کے لیے بھلا کریں. اور جب ہمیں حق حاصل ہو کہ ہم کسی کو سزا دے پائیں، اس وقت اس کو معاف کرنا، یہ بہت ہی ایمان کی بہت ہی بڑی علامت ہے. اللہ رب العزت رحم اور حلم اور صبر جیسی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم. چلیے آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس ٹاپک کے بعد اب ہم پھر فعل کی طرف بڑھیں. شاید یہ ٹاپک اس میں فی الحال ابھی ہم آخری ٹاپک لیں گے. شاید ہم آج شروع کریں گے اس میں موصول. اس کا تو بیسک کانسیپٹ آپ سب کو ہوگا، یہ تو ہم نے پڑھا ہے. مجھے کوئی بول سکتا ہے آپ لوگوں میں سے والنٹیئرلی کہ اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ جی کنجکشن. واہ ماشاء اللہ، کنجکشن. تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے کیا ہوتا ہے؟ سر یہ دو سینٹینسز کے بیچ میں ہم لگاتے ہیں تو یہ اس کا پارٹ بن جاتا ہے پھر. ماشاء اللہ، جیسے ایگزامپل؟ جی ہاں، الذی کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ آپ انگلش میں بولیں، اردو میں کوئی بھی ایگزامپل. جی سر اوور بٹ دیٹ. بٹ تو بٹ نہیں ہے، بٹ ہاں دیٹ صحیح ہے، بٹ نہیں ہے. اچھا بٹ نہیں. بٹ کے بارے میں ہم نے حروف مشبہ بالفعل میں بات کر لی نا. ان انک ان لاکن جی سر جی ہم نے سر وہاں مس پڑھا. کنسپشن ہوا سر. ٹھیک ہے سر. ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہاں چلے ماشاء اللہ، بالکل دیٹ. دیکھیں یہ جو کنجکشن ہوتا ہے یا اس میں موصول ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. میں نے کہا تو اس میں موصول ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے. جو ورڈ میں نے یوز کیا اسی کو بولیں گے اس میں موصول. ٹھیک. جو لڑکا وہ اچھا تھا، وہ شریف تھا. جو لڑکا، جس سے میں ملا اس طرح کا تھا. تو یہ سب جو، جس سے، جس کا، ٹھیک ہے جی، جس کا، وہ جو، اس کو جو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسماء موصولہ ہیں. ان کو بولتے ہیں اسماء موصولہ. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ دو سینٹنسز کے بیچ میں آتے ہیں، دو سینٹنسز کو آپس میں ملاتے ہیں. موصول کو وصل کرائے، وصل مطلب ملاقات. جو دو سینٹنسز کو آپس میں ملاقات کرائے اس کو ہم موصول کہتے ہیں، اس کو ہم موصول کہتے ہیں. اور ان کو ہم اس میں موصول ہیں. اچھا، اس میں موصول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی اعرابی حالت ڈفرنٹ ہوتی ہے. یہ رفعی حالت میں الگ ہوتے ہیں، نصبی میں الگ ہوتے ہیں، یہ
واحد کے لیے الگ ہوتے ہیں، تثنیہ کے لیے ڈفرینٹ یوز ہوتے ہیں، جمع کے لیے ڈفرینٹ یوز ہوں گے، مذکر کے لیے الگ سے، مؤنث کے لیے الگ سے. مطلب جو ہم نے اسم کی آئیڈینٹیز پڑھی ہیں وہ سب کی سب ان میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو ہم اسما میں گن لیتے ہیں، ان کو ہم اسما میں گن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی ان کا کام کیا ہوگا؟ یہ ایک جملہ ہوگا، یہاں سے کوئی ایک جملہ ہوگا اور بیچ میں ہوگا اس میں موصول جو دو کو آپس میں ملائے، اور ملنے کے بعد وہ اسی ایک جو ایک فائنل ایک بڑا جملہ بنے گا جو دو جملوں کو ملائے یا دو جملوں کے دو پارٹس کو ملائے. یہ پھر تینوں مل کے ایک پارٹ دوسرا پارٹ اور اس میں موصول، یہ پھر تینوں مل کے ایک بڑا جملہ بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھی طرح سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. جیسے انگلش میں اگر میں کہوں پرسن، اگر میں اس طرح سے لکھوں I know the guy who is your classmate. میں اس بندے کو جانتا ہوں جو تمہارا کلاس میٹ ہے. یہ جو بیچ میں ہو ہے نا، یہ ہو کیا کام کر رہا ہے؟ یہ ہو کام کر رہا ہے، میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، یہ ایک جملہ ہو گیا، جو تمہارا کلاس میٹ، وہ لڑکا تمہارا کلاس میٹ، وہ تمہارا کلاس میٹ ہے، میں اسے جانتا ہوں. ان دو کا آپس میں ملانے کے لیے ہم نے کیا یوز کیا؟ جو. میں اس کو جانتا ہوں جو تمہارا کلاس میٹ ہے. یہ جو ہے، یہ جو ہو ہے، یہی اس میں موصول ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ دو جملوں کو آپس میں ملا کے ان کو آپس میں ملاقات کراتا ہے اور فائنلی ایک جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. انگلش اور ہمارے عربی میں یہ کچھ ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، تو ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. دیکھیں، جو سب سے پہلے ہم مذکر کی بات کر لیں. جتنے بھی میں لکھ لوں گا وہ سب کے سب مذکر کے لیے ہی یوز ہوں گے، وہ سب کے سب مذکر کے لیے ہی یوز ہوں گے. اور حالت رفعی لکھوں گا اور یہاں ان کی حالت نصبی و جری ہوگی. ٹھیک. سب سے پہلے الذی، الذی، اور اس کی جو حالت نصبی ہوگی وہ بھی الذی. ترجمہ کیا ہوگا؟ جو. ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو. ایکچولی ترجمہ اس طرح سے کریں گے، وہ جو. فل ٹرانسلیشن اس طرح سے ہوگی، وہ جو، یا پھر اس کو جو. اس کو جو. اٹ ول ڈیپینڈ اپان دی کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ کیا ہوگا اسی اکارڈنگلی ہوگی. وہ جو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، اس کو جو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، اس کو جس سے، اس طرح سے ان کا ترجمہ ہوگا. تو سب کی ٹرانسلیشن وہ جو، اس کو جو، اس کو جس سے، یہی سب کی ٹرانسلیشن ہوگی. بس فرق کہاں رہے گا؟ فرق واحد تثنیہ جمع میں رہے گا، مذکر مؤنث میں رہے گا، باقی سب ہوگی. الذی، وہ جو، اس کو جو، اس کو جس سے. یہ الذی بھی یہاں بھی حالت نصبی اور حالت جری میں بھی سیم ہی رہے گا. یہ یوز ہوگا واحد کے لیے، پہلا یوز ہوگا واحد کے لیے. اگر تثنیہ کے لیے لکھا جائے تو تثنیہ کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے اللذان، اللذان یہ حالت رفعی ہوگی اور اللذین اس کی حالت نصبی اور حالت جری ہوگی. اللذین یہ تو اپنے ہے، میں نے اللذی کو اللذان بنایا اور اللذین بنایا. ٹھیک ہے جی. اس کی ٹرانسلیشن بھی کیا ہوگی؟ وہ جو. لیکن وہ دو، یہاں اوبویسلی دو ہوگا نا، وہ دو. کون سے دو؟ جو. پھر آگے بات ہوگی ان کے بارے میں کیا ہوگا، ان کے بارے میں کیا نہیں ہوگا. ان دو کو اس طرح سے اگر ہم جمع کی بات کر لیں گے، جمع میں کیا آئے گا؟ الذین. جمع میں آئے گا الذین، وہ سب، جو، ان سب کو جو. الذین. اور حالت نصبی اور حالت جری میں بھی الذین ہی لکھیں گے، الذین ہی لکھیں گے. الذی، اللذان، الذین، الذی، اللذین، الذین، اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے
کے ساتھ اور ایک جو ہم مذکر کے لیے یوز کرتے ہیں میں وہ یہاں لکھتا ہوں. اولا، الاولا، الاولا، اور یہ اس کی حالت نصب اور حالت جر بھی اسی طرح سے آئی ہے، الاولا، الاولا. ٹھیک ہے جی، الاولا. تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں گے سب کی میننگ سیم ہے، بس فرق کہاں ہوگا؟ واحد ہونے میں، تصنیف ہونے میں، جمع ہونے میں. ٹھیک ہے جی، وہاں ڈفرنس ہوگی. ہم دیٹ مینس کہ ہم الذی کو جمع کے لیے یوز نہیں کر سکتے، ہم الذی کو تسنیہ کے لیے یوز نہیں کر سکتے، ہم اس کو یوز کریں گے صرف اور صرف واحد کے لیے. اور مذکر کی بات ہو رہی ہے، مذکر کے لیے ہی استعمال ہوگا، یہ کبھی فیمینن کے لیے یوز نہیں ہوگا. تو میں نے ہم نے جو بات کر لی الذی، اللذان، الذین، الاولا، ان سب میں آپ نے دیکھا الذی اس کی حالت نسبی اور حالت جدی الذی ہی آئی، الذین کی بھی الذین ہی آئی، اولا ہی آئی، اور چینج کیا ہوا؟ اللذان سے اللذین. چینج کیا ہوا؟ اللذان سے اللذین. اللذان حالت رفعی میں اللذان کا، اور اسی تسنیہ کا حالت نسبی اور حالت جدی میں اللذین بنے گا. تو سمجھ یہ آ رہا ہے ہمیں کہ جو واحد کا ہے، جو واحد کا اس میں موصول ہے کا میننگ بھی ہے وہ یعنی وہ سب، یہ الاولا جمع کے لیے یوز ہوگا، وہ سب جو، یا ان سب کو جو. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو تھا کہ جو واحد اور جمع والے ہیں نا، یہ اسماء موصولہ، یہ سب کے سب مبنی ہیں. تسنیہ والا معرب، تسنیہ والا معرب ہے. کیوں؟ اگر آپ دیکھیں گے حالت رفعی میں اللذان ہے اور حالت نسبی میں اللذین ہے. یہ اللذان سے اللذین بنا جب سب کے سب حالت رفع اور نصب و جر میں کامن رہے، سیم رہے، ان میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی ڈفرنس نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ میننگ سب کی سیم ہے، بس ڈفر کرے گا کہ واحد ہے یا جمع ہے اور یا تسنیہ ہے. باقی سب کی میننگ سیم ہے، اس میں میننگ میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے. کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ چلے میں ایزوم کر لیتا ہوں نہیں. ہم بات کر لیں گے مونس کی. اب ہم بات کر لیں گے مونس. ہم مونس کے لیے کون سی اسماء موصولہ یوز کریں گے؟ الذی کی جگہ ہم التی یوز کریں گے. واحد کے لیے یوز ہوگا التی، التی. اس کی میننگ کیا ہوگی؟ وہ جو، اس کو جو، لیکن یہ عورت ہوگی، یہ فیمینن ہوگی. مونس ہے، باقی میننگز وہی سیم ہے، میننگ میں کوئی ڈفرنس نہیں. اور یہاں بھی اس کی حالت نسبی اور حالت جر سیم التی ہی آئے گی، نہیں ہوگی اس میں. التی، التی. فرق کہاں ہوگا؟ تسنیہ میں. میں نے پہلے کہا نا، بس تسنیہ والے معرب ہیں، باقی یہ سب کے سب مبنی ہے. اللتان کیا بنا؟ اللتان، اللتین. اللتان، اللتین. ٹھیک. یہ تسنیہ کے لیے ہم یوز کریں گے. دیکھیں یہاں حالت رفع الف سے آیا اور حالت نصب اور حالت جر یا سے آیا. یہ کیا بنا؟ اللتان تین. ٹھیک ہے جی. باقی میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ جمع والا دیکھ لیں گے، اللواتی، اللواتی، اور یہ سیم یہی لکھیں گے ہم حالت نصب میں بھی، حالت جر میں بھی. اللوات. میننگ کیا ہوگی سر؟ میننگ سیم ہوگی، وہ جو، ان کو جو. کیونکہ یہ جمع ہے تو یہاں ان کو یوز کریں گے. سے پہلا والا یہاں واحد ہے، دوسرا والا جمع ہے، باقی میننگ وہی ہے، باقی کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے جی. اللوات. اور اسی کا ہم اور ایک یوز کر لیتے ہیں اللاتی. جمع کے لیے ہم اور ایک یوز کر لیتے ہیں اللاتی. یوز اللاتی جو ہے وہ الذین کی جگہ ہے، اور جو اللواتی ہے یہ الاولا کی جگہ ہے. اللاتی.
یہ اللاتی سمجھ لے یہ الذین کی جگہ ہے, یہ بالکل اللاتی ہی رہے گا. اور جو اللواتی ہے یہ سمجھ لیجیے الاولا کی جگہ ہے. باقی سب کی میننگ سیم ہے, آپ اللاتی بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اللواتی بھی یوز کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ان میں کوئی فرق نہیں, یہ دونوں مونس کے لیے یوز ہوں گے, ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. یہاں بھی اگر آپ دیکھیں بس جو تسنیہ والا ہے وہ معرب ہے, اس کا حالت رفع الگ ہے, اس کی حسب اور جر الگ ہے. باقی سب کے سب جو ہے وہ مبنی ہیں, ان میں حالت رفعی نصبی اور جری میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. تو ہم نے کے لیے 4 پڑھے, 4 اسماء موصولہ, اور ہم نے مونس کے لیے بھی 4 اسماء موصولہ پڑھے, جو مذکر کے لیے 4 الگ ہیں, مونس کے لیے 4, اور 3 دیکھیں گے جو دونوں کے لیے کامن ہے. یہ 3 these 3 can be used for مذکر as well as مونس. یہ ہم سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جیسے من, میننگ سیم ہوگی, میننگ میں کوئی ڈفرنس نہیں, وہ جو اس کو جو. اچھا اب آپ کہیں گے سر ہم نے تو پڑھا ہے من کون ہوتا ہے, کون ہوتا ہے, اب یہ من کیسے جو بنا. دیکھیں جب آپ یہ ہو یوز کریں گے نا, ہو انگلش میں اس کی میننگ ہوتی ہے کون, لیکن جب یہ آپ یوز کریں گے ٹینس کے بیچ میں تب یہ کنجکشن یوز ہوگا, تب یہ میننگ دے گا جو. جب آپ ہوز یوز کریں گے, ہوز اس کی میننگ ہوگی کس کا. جب بیچ میں یوز کریں گے ایز اس میں موصولہ, اس کی میننگ ہوگی جس کا. سملرلی ہاں من کا ان کوشچن, جب ہم کوشچن کے لیے لکھیں گے تب من پہلے ہوگا, اور جب یہ اس میں موصولہ ہوگا تو یہ بیچ میں ہوگا. بالکل صحیح ہے. یہ جو من ہے اس کی میننگ بھی ہے وہ جو اس کو جو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. ما اور اس کی حالت نصب اور جر بھی سیم ہوگی کیونکہ یہ واحد ہے, من واحد ہے, ما بھی واحد ہے. اس جو اس کو جو یہ مذکر کے لیے بھی یوز ہوگا, مونس کے لیے بھی یوز ہوگا, اس کی حالت نصب اور حالت جر سیم ہوگی کیونکہ واحد اور جمع والے مبنی. بس معرب کون سا ہے, تس والا, اس میں چینجنگ آئے گی, واحد اور جمع والے میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پہ ایک بات بتاؤ, جو یہ ایکسیپشن ہے, ایون بھی مطلب وہ جو اس کو اکثر یہ واحد کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن اس کی حالت نصب این سے آتی ہے. بس ایک ایکسیپشن یاد رکھ لیں, این حالت نصبی اور این یہ حالت جری اس کی آئے گی, این اور این. ٹھیک ہے جی. فتحہ سے حالت نصب آئے گا اور کسرت سے اس کی حالت جر آئے گی. تو اتنے ہمارے پاس کل ملا کے سارے اسماء موصولہ عربی میں اتنے, علی تانی الذین الاولا اللتی اللتانی اللاتی اللواتی من ما ایون, یہی ہے ہمارے پاس اسماء موصولہ. یہ ٹوٹل کتنے ہیں, ٹوٹل ہے ہمارے پاس یہ 11, کل ملا کے یہ 11 ہیں. ان کی پھر حالت نصبی اور جری بس تسنیہ کی چینج ہوگی اور ایون کی ڈفرنٹ ہے, بس باقی کچھ نہیں, باقی سب کی سب سیم ہے. ٹھیک ہے جی. آپ یاد رکھ لیں کہ ہم واحد مذکر کے لیے کون سا استعمال کریں گے, تسنیہ کے لیے ہم تسنیہ مذکر کے لیے کون سا استعمال کریں گے, جمع مذکر کے لیے کون سا یوز کریں گے, سملرلی مونس کے لیے کون سا یوز کریں گے. بس باقی میں سے کوئی خاص بات نہیں ہے. میننگ کیا ہوگی, وہ جو اس کا جو, اور یہ کوئی بھی اعرابی عمل نہیں کریں گے, ان کی وجہ سے کوئی اعراب چینج نہیں ہوگا. جو اعراب رہے گا ان کی وجہ سے کوئی اعراب میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں اور ایک بات میں کر لوں, جو یہ ہوتے ہیں نا, یہ جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں مبہم. مبہم مطلب کہ لیٹنٹ ہوتے ہیں, وہ جو کس کے بارے میں بات ہو رہی نہیں پتا, کیا بات ہو رہی نہیں پتا, جس کے بارے میں بات ہو رہی وہ ہڈن,
اس لیے یہ جو جس کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کو جاننے پہچاننے کے لیے، جو بات ہو رہی ہے وہ بات سننے کے لیے ہمیں اور ایک سینٹینس یا سینٹینس کے کسی پارٹ کی ضرورت ہوگی جس میں یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہوگا کہ وہ کون ہے. دیٹ مینس سمپلی یہ بتا دوں کہ یہ جو اکیلے اپنی میننگ نہیں دیں گے، یہ دو جملوں کو ملائیں گے، اور جن دو جملوں کو ملائیں گے نا، جن دو جملوں کو ملائیں گے تو جو جملہ ہوگا، جو اس کے بعد آئے گا، جو اس میں موصول کے بعد آئے گا، اس کو بولتے ہیں صلۃ الموصول یا صلہ. اس کو بولیں گے صلۃ الموصول. عربی ہم پڑھتے تو عربی میں ہی لکھو، اردو میں یوں ہی صرف صلہ لکھ لیتے ہیں، لیکن عربی میں ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول، یعنی موصول کا صلہ، موصول کا صلہ. ٹھیک، یعنی جو مل رہا ہے، جو مل رہا ہے، جس کو ملایا جا رہا، صلۃ الموصول. جیسے میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی ایگزامپل کے ساتھ. چلیے پہلی ایگزامپل ہی دیتا ہوں. وہ اسٹوڈنٹ جو محنتی ہے، جو محنتی ہے، زید کا بیٹا ہے، زید کا بیٹا ہے. دیکھیں یہاں آپ دیکھیں وہ اسٹوڈنٹ جو اب اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے وہ نہیں پتا. وہ ہمیں کب پتہ چلے گی؟ جو محنتی ہے، ہاں جو محنتی ہے، یہ مطلب نہیں پتا اس کے بارے میں بات کیا ہے، وہ زید کا بیٹا ہے، زید کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، دو پارٹس کون سے مل گئے؟ وہ اسٹوڈنٹ جو محنتی ہے، یعنی یہ محنتی اسٹوڈنٹ اور زید کا بیٹا ہے. یہ دو پارٹ سے الذی سے ملے تو ہم کیا کہیں گے؟ جو یہ زید کا بیٹا ہے نا، یہ جو زید کا بیٹا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ صلہ کیا ہے؟ صلۃ الموصول. یہ صلۃ الموصول ہے، یہ ملا. انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ہم کل ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں گے. ابھی آج انٹروڈکٹری کلاس ہے، ڈیٹیل میں نہیں بولوں گا. لیکن ہاں، یہ صلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صلہ ہو کیا سکتا ہے؟ یا تو یہ ایک جملہ ہوگا. جملہ کے دو ٹائپس ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. یہ آپ نے پڑھا ہے. چلیے گلزار آپ مجھے بتا دیجیے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے. عادل گلزار آپ بتا دیں جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے. سر وہ ماشاءاللہ. اور جملہ فعلیہ؟ جو فعل سے شروع. ماشاءاللہ. چلیے منظر نذیر آپ بتا دیں مجھے شبہ جملہ کیا ہوتا ہے. منزہ جی شبہ سر، جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں سر جو شبہ جملہ جملہ کیا جیسا ہوتا ہے؟ کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں پتا. چلے افلاس آپ بتا دیں. سر مجھے نہیں پتا. آپ کو بھی نہیں پتا ہے. شجرت فیاض آپ بتا دیں. شجرت فیاض کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ ریوائز نہیں کر ہوگا. کسی کو پتا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی بھی؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم نے خبر کی مختلف حالات، مختلف صورتیں پڑھی ہیں نا، جو 8 ڈفرنٹ کیسز ہم نے خبر کی پڑھی، اس میں نے بتایا تھا شبہ جملہ کہتے مجرور کو ہم جار مجرور اور ایک تو جار مجرور جو بھی ترکیب ہوگی، یعنی مرکب جاری کو، اس کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں. اور ظرف پلس مضاف الیہ کو، اگر ظرف پلس مضاف الیہ ہوگا اس کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں. ان دو کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں.
آواز نہیں آ رہی کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. آپ کوئی پرابلم ہے آج چلے جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ. جار مجرور کو بھی ہم شبہ جملہ کہیں گے, مضاف الیہ کو بھی ہم شبہ جملہ کہیں گے. تو میں نے یہ کہا کہ اس میں موصول کے بعد یا تو جار مجرور ہوگا یا پھر یہ ظرف مضاف الیہ ہوگا, یعنی شبہ جملہ ہو سکتا ہے یا پھر کمپلیٹ جملہ ہو سکتا ہے, اور وہ کمپلیٹ جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس میں موصول اور اپنا صلہ, اس میں موصول اور اس کا صلہ جو ہوگا جملہ کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ جو اس میں موصول ہوگا اور اس کا صلہ جو ہوگا, صلۃ الموصول جو ہوگا, یہ دونوں مل کے کمپلیٹ سینٹینس کا ایک جملے کا پارٹ بنتے ہیں, جملے کا ایک پارٹ بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں نے ایک بات کہی تھی, کیا کہا تھا, محنتی ہے زید کا بیٹا ہے. دیکھیں اگر ہم لکھیں اسی کو عربی میں الطالب الذی, اسٹوڈنٹ جو, الطالب الذی هو مجتہد, ابن زیدن. کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ہوا یوز کیوں کیا, ہوا یوز کیوں کیا. اگر کسی کو سوال پیدا ہوا ذہن, تو کل کی کلاس میں مجھے آنسر بتا دیں, نہیں تو پھر میں کل خود سمجھاؤں گا. یہ کل تک آپ لوگ سوچیں اس بارے میں کہ ہوا یوز کیوں ہو گیا. الطالب الذی هو مجتہد ابن زید, وہ اسٹوڈنٹ جو محنتی ہے زید کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں ذرا اس الذی کے بعد کیا ہے, کیا ہے اس کے بعد, سر ہوا یہ مجتہد. غائب کے لیے ہاں استعمال غائب کے ہوتا لیے, ہوا. ہاں ہوتا تو ہے غائب کے لیے, لیکن اگر میں وہ نہیں لکھوں, اگر میں اس طرح سے لکھوں الطالب الذی مجتہد, الطالب مجتہد ابن زید, اس میں کیا غلطی ہوگی؟ یہ آپ لوگوں کے, آپ مجھے بتا دیں, سوچ لیجیے گا, آپ کل بتانا, ابھی مت کیجیے میسج, کل بتانا. ٹھیک ہے جی. تو اس الذی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ سینٹینس ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ اس کا صلہ بن جائے گا. ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اچھی طرح سے اور ایگزامپلز کر لیں گے. اگر میں ابھی آپ کو دوں, الرجل الذی, الرجل الذی عندک کاذب, کوئی اس کا ترجمہ کرے, کاذب مطلب جھوٹا, کوئی اس کا ترجمہ کرے, اس کی ٹرانسلیشن کرے کوئی. اس کی ٹرانسلیشن کرے. رافیہ, اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ الرجل الذی عندک, جو آدمی تم پاس, جو آدمی عندک, اندک تمہارے پاس, ہاں تمہارے پاس. ٹھیک, وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے لاسٹ پہ؟ جھوٹا ہے. کاذبن, جھوٹا, جھوٹا ہے. لائر, جھوٹا ہے. تو آپ اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو الذی کا کیا یوز ہے,
जी सर। हाँ, इसका यूज क्या है कि ये जो आदमी तुम्हारे पास है वो झूठा है, ये आदमी तुम्हारे पास है ये एक सेंटेंस है, वो झूठा है ये दूसरा सेंटेंस है। इन दो का आपस में मिलाता है, और ये जो जैसा जिसका, जैसा नहीं, जो जिसका वो जो उसको जो, तो इस तरह की मीनिंग प्रोड्यूस करता है और आपस में इन दो सेंटेंसेस को मिला देता है, या फिर एक सेंटेंस को और शुबह जुमला को शुबह जुमला को या फिर दो जुमलों को मिलाता है। इसी को हम इसमें मौसूल कहते हैं। इसकी कुछ मजीद रूल्स रेगुलेशंस है, वो इंशाल्लाह ताला हम कल की क्लास में देख लेंगे। होपफुली कल इसकी आखिरी क्लास होगी, इंशाल्लाह कल इसको खत्म कर लेंगे और परसों से हम फेल के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। वैसे भी मीटिंग अभी एंड होने वाली है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। नहीं है, चलिए मैं फिर मीटिंग एंड करता हूँ। आप लोग रिवाइज कीजिएगा, आप लोग इसको रिवाइज कर दीजिएगा और साथ साथ डेली रिवाइज करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा इंशाल्लाह ताला, फिर कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे। और जो एग्जाम्स में जहाँ कमजोरी होती है देखा कीजिए। और हाँ, एक बात यहाँ करूँ, कल के पेपर में ना, जो परसों पेपर हुआ था उसमें अक्सर लोगों ने एक बड़ी गलती की थी, जो मैंने सब की नेगलेक्ट की। वो गलती ये है कि आप लोग सिफत के अकॉर्डिंग मौसूफ को चेंज करते हैं, जो कि नहीं है। आपको मौसूफ के अकॉर्डिंग सिफत को चेंज करना है। मौसूफ जो एराब है वही एराब सिफत पे लाना है। मौसूफ अगर मुज़क्कर है सिफत भी अकॉर्डिंगली आएगी। मौसूफ मोनस है सिफत भी अकॉर्डिंगली ही आएगी। मौसूफ वाहिद है सिफत भी वाहिद। मौसूफ तस्निया है सिफत भी तस्निया ही आएगी। मौसूफ जमा है तो सिफत भी अकॉर्डिंगली जमा ही आएगी। आपको सिफत के अकॉर्डिंग मौसूफ को चेंज करना है। सिफत हमेशा मौसूफ को फॉलो को देखना है मौसूफ क्या है, उसके बाद सिफत को आप चेंज करेंगे। तो ये मतलब इक्का दुक्का के सिवा बाकी सब ने गलती कर ली थी, तो मैंने उन किसी की मिस्टेक मैंने वो पॉइंट आउट नहीं की। तो ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है कि कोई चीज की जरूरत होती है, तो आप लोग के ग्रुप्स बने हैं, डिफरेंट ग्रुप्स, आप लोग उसमें डिस्कशन करें। जब वहाँ हल नहीं होता है तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला फिर आप मुझसे पूछा करें। बेटर ये रहेगा कि आप लोग आपस में डिस्कशन करें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। आपके जो ग्रुप लीडर्स हैं वो भी बता दें कि, और अभी संडे को तो मुझे बता ही देंगे कि उन्होंने इस हफ्ते में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। आप लोग भी क्रिएट किया करें, आप लोग डेली रिवाइज किया करें, इंशाल्लाह ताला वो फ्रूटफुल होगा। चलिए मैं मीटिंग एंड करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।